کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، مومن جو ہے وہ ڈیل کیسے کرے ود ادر مومن، کہ کیا وہ یعنی ابیوسو لینگویج یوز کر سکتا ہے؟ یہ جو گالی دینا ہے، اگر میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن یقیناً ہمیں بات کرنی ہوگی نا اس حوالے سے بھی، تو گالی دینے سے جو ممانعات ہے اس پہ آپ کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، آپ نے ابیوزو لینگویج کے بارے میں سوال کیا ہے، تو یہ گالی گلوچ یہ زمانے کو مشتعل کرنے والی ایک زبان ہے کہ جس میں لعن طعن، نازیبہ کلمات کا استعمال اور فحش کلامی اور بہت انتہائی درجے سے گرے ہوئے الفاظ وغیرہ شامل ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے احترام کو لازم رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کے مطابق کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ صریح جرم اور فسق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسق، کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ تو پھر کسی بھی مسلمان کے لیے نازیبہ کلمات کا استعمال کیا جائے یا گالی وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو یہ سخت گناہ ہے، کہ یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کسی بھی مسلمان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ بات بات پر گالی عام ہو گئی ہے، اور ایسی لینگویج، ایسے الفاظ بعض اوقات تو دیکھا گیا ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی اس چیز کو باقاعدہ اپنی روٹین میں شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ قیلہ، عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وکیف یلعن الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ قال، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسب ابا الرجل ویسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، رواہ البخاری، کہ کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور کوئی کسی شخص کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ کس قدر قابل مذمت بات ہے، اور یہ بات کمال ایمان کے خلاف ہے کہ آدمی نازیبہ کلمات اور بیہودہ گوئی سے اپنی زبان کو آلودہ کرے۔ اور پھر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، یا ایہا الذین آمنو کا لقب ہمیں ملا ہے، تو شریعت اسلامیہ کا مزاج تو یہ ہے کہ انسان تو انسان رہے، جانوروں کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کو کہا ہے، عمدہ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ہم آج سوسائٹی میں اگر غور کریں تو کس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ تو یہ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے، ان اسباب میں ایک سب سے بڑا سبب یہ فحش گوئی بھی ہے، بد کلامی بھی ہے، گالم گلوچ ہے، سب و شتم ہے۔ تو ہم آج امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اوپر دیکھیں تو ہمیں کنتم خیر امتن کا تاج پہنایا گیا ہے، اور ہم تو ایسے رسول کے امتی ہیں کہ جو بات کرتے تھے تو لبوں سے پھول جھڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ آج کا مسلمان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو اپناتے ہوئے اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کرے، تاکہ یہ معاشرہ فحش گوئی کے مزاج سے دور رہے، برائی نہ پھیلے، بدی نہ پھیلے، فحش کلامی کے مزاج سے یہ معاشرہ محفوظ رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جناب۔